سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ کوستے ہیں قسمت کو زندگی کو روتے ہیں، کوستے ہیں قسمت کو زندگی کو روتے ہیں، جن کو اپنے بچوں سے خدمتیں نہیں ملتی۔ جناب صدر، حق صاحبان، بے سامعین کرام، میری تقریر کا موضوع ہے والدین کے حقوق قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ برادران اسلام، انسان اپنے وجود میں سب سے زیادہ جس کا ممنون ہے وہ خالق اکبر کی علت فاعل ذات کے بعد ماں اور باپ ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس نے اپنے بچے کو خون پلا پلا کر بڑھایا اور اس کی مشکل سہ کر اپنے شکم میں رکھا، پھر اس کے جننے کی ناقابل برداشت تکلیف اٹھائی اور اپنا خون دودھ کی شکل میں پلایا۔ ماں کے ساتھ جو دوسری ہستی بچے کی تکوین وہ تولید میں شریک ہے وہ باپ ہے۔ بچے کی نشو تربیت میں ماں کے بعد باپ کی جسمانی و مالی کو شامل ہے۔ والدین نے اولاد کی پرورش اور پرداخت پہ اپنی ہر راحت قربان، اپنا ہر آرام ترک، اپنی ہر خوشی نثار کر دی۔ لہٰذا اولاد پر فرض ہے کہ والدین کی کوشش حاصل قوت کا شکرانہ ماں اور باپ کی خدمت کی صورت میں ادا کرے۔ ارشاد خدا بندی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف بھی نہ کہو، نہ ان کو جھڑکیاں دو، ان سے ادب سے بولو، ان کے لیے طاعت کا بازو محبت سے جھکا دو اور دعائیں کرو کہ اے میرے پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش فرمائی۔ حتیٰ کہ ماں باپ غیر مسلم بھی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اولاد جو مال بھی خرچ کرے اس کے لیے اولین حقدار ماں اور باپ ہے۔ ارشاد خدا بندی ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ۔ سامعین کرام، حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منشا الہی کو مختلف عبارتوں میں ادا فرمایا ہے۔ کبھی ارشاد ہوا ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، کبھی ارشاد فرمایا رب کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے، کبھی ماں باپ کے ساتھ صلح رحم حسن سلوک کرنے والے کو دراز کی عمر کا شاد کے رزق کا ذریعہ بتایا، کبھی ماں باپ کو رحمت و شفقت کی نگاہوں سے دیکھنے والے کو حج مقبول کے ثواب کا مزدہ سنایا، کبھی بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہ کرنے والے کو ذلیل کہا تو کبھی اس کی شان میں گستاخی کرنے والے کو گناہ کبیرہ کا مرتکب ٹھہرایا۔ فرمایا من القبائر شتم الرجل والوالدین۔ حضرات، والدین کو کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں جہاد کی بڑی اہمیت ہے، مگر والدین کی خدمت کا درجہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ ان کی اجازت کے بغیر جہاد بھی جائز نہیں، اس لیے کہ جہاد کے میدان میں سر ہتھیلی پر رکھ کر جانا ہوتا ہے اور ہر وقت جان جانے کا خطرہ رہتا ہے، اس لیے والدین کی اجازت کے بغیر ان کو اپنے جسم جان کھونے کا حق نہیں، جن کو ان کی خدمت کے لیے وقف ہونا چاہیے۔ یہی نہیں، اگر بیوی اور والدین کے درمیان کوئی ناقابل اختلاف ہو جائے اور ان میں سے کسی ایک کو مجبوراً ترجیح دینی پڑے تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ اس حال میں بھی والدین کی اطاعت کی جائے کہ بیوی کا تعلق ایسا ہے جس کو قانون اور عہد نے پیدا کیا ہے، جو ٹوٹ کر جڑ سکتا ہے اور مٹ کر بدل سکتا ہے، لیکن والدین کا فطری تعلق ناقابل شکست ناقابل تغیر ہے۔ میں انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتی ہوں۔ اے ضیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، اے ضیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب شجر کٹ جائے گا۔ انہی کے مطلب کی کہہ رہی ہوں، انہی کے مطلب کی کہہ رہی ہوں، زباں میری ہے بات ان کی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔